اصل میں غم ہوتا کیا ہے؟ غم دراصل آتا ہے اور غم نے جانا بھی ہوتا ہے۔ ہمارا مائنڈ ہمارے ساتھ ایک دھوکہ کرتا ہے کہ یہ محسوس کراتا ہے کہ غم آ گیا ہے، اس نے اب شاید ہمیشہ رہنا ہے۔ غم آتا ہے چلا جاتا ہے، خوشی بھی آتی ہے چلی جاتی ہے، یہ دونوں آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ وہ لوگ جو غم کی کیفیت کو پکڑ لیتے ہیں پھر وہ خوشی میں خوش نہیں رہ پاتے۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے پہلے اس فلسفے کو مان لیا جائے کہ چیزیں آ رہی ہیں، چیزیں جا رہی ہیں۔ جب دن بدلتے ہیں تو نئی خوشیاں بھی آتی ہیں، نئے غم بھی آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو دن بدلنے پر یقین ہے، ہر رات ختم ہوتی ہے نیا دن لے کر آ جاتی ہے، اگلی رات بھی اپنے خاتمے پر نیا دن لے کر آئے گی۔ اس موسم حالات واقعات، کوئی بھی موسم ہو، حالات واقعات بدل جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو شدید غم کی حالت میں سوچتے ہیں کہ خود کو ختم کر لیں، لیکن کسی نے امید دلا دی، گھبراؤ نہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیں امید کا بہت کردار ہے خوشی میں۔ اگر امید خوشی کا بڑا سبب ہے، امید ختم کر دی جائے، خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم زندگی کا بڑا وقت امیدوں کے ساتھ گزارتے ہیں، سب کوئی نہ کوئی امید لگائے بیٹھے، ان امیدوں پر پوری دنیا قائم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی امید کو خراب مت کریں۔ جب ہم امیدیں چھینتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی امید ختم کرتے ہیں، لوگوں کی خوشیاں جو کہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں چھن جاتی ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر کا کان بھرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا میں جو سارے مسئلے نظر آتے ہیں، ساس کا ٹارچر، جٹھانی خاوند کا ٹارچر، وہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، بیوی کہتی ہے اللہ کا واسطہ ہے میری ماں نے کیا سی، تیرا جنازہ ہی آنا چاہیے۔ اکثر یہ سب کچھ ہم اپنے ماحول میں سن اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی اور کلچر میں، انڈیا پاکستان کے علاوہ، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ دو فیملیز کا رشتہ ہو رہا ہے، دو لوگوں کا نہیں، جبکہ دوسرے ممالک میں بس دو لوگوں کا ہی رشتہ جڑتا ہے۔ یہاں خاندان شامل ہوتے ہیں، اور جب خاندان شامل ہوتے ہیں کسی رشتے میں، کسی تعلق میں، تو بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ دو خاندان ایک تعلق میں آ جاتے ہیں تو اس تعلق میں انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس مداخلت کا لیول یہ ہوتا ہے کہ لگتا نہیں یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، کبھی اس کا آپریٹر، اس کا ہینڈل بہنوں کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی ہینڈل ماں کے پاس، کبھی ساس سسر جٹھانی نندیں، حتیٰ کہ کئی گھروں میں پیر صاحب بھی آپریٹر کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب بتاتے ہیں پتر منہ نہیں لانا، بیگم کو زیادہ منہ نہیں لگانا۔ انڈو پاک میں ازدواجی زندگی کے خراب ہونے کی بڑی وجہ ہمارا کلچر ہے۔ اس کلچر کے مثبت پہلو اپنی جگہ، لیکن منفی یہ کہ ہمارے ہاں رشتوں کو مضبوط کرنے کا رواج ہی نہیں۔ ہمارے ہاں خاصے رشتے ہوتے ہیں اور چھوٹی سی بنیاد پر بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ عید شبرات برتیا ٹھیک نہیں سی۔ نکاح نہ ہونے سے پہلے جو لین دین کے تنازعات ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اچھے خاصے ریلیشن کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ دوسرا، دو میاں بیوی کے تعلق میں اتنے لوگوں کو حصہ لینے اور بات کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی رشتے دیکھیے، ماموں سسر اور چاچو سسر، اور ان کی جرت رشتے میں دیکھیے، اور ان کی بیٹیاں، اور رشتے میں پتہ نہیں کون کون آپ کے رشتے کو خراب کرنے کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں۔ ایک شیطانی چرخہ ہے، رشتے میں بڑے کلوز لوگ احساس کرنے میں بہت دور ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ اچھے خاصے ریلیشن کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے میاں بیوی اپنے رشتے کو خراب کرنے کا موقع دوسروں کو خود دیتے ہیں۔ کوئی اگر رشتے میں مداخلت کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنی بے وقوفی ہوتی ہے۔ رشتے کو سمجھداری سے لے کر چلنا ہوتا ہے تو پھر کوئی آپ کے رشتے کو مل کر خراب نہیں کر سکتا۔ پرابلم کیا ہے؟ جس رشتے میں برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اگنور کرنا نہیں ہے، جس میں یہ نہیں ہے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، جس رشتے میں کسی کو خوبیوں خامیوں کے ساتھ قبول کرنا نہیں ہے، اس رشتے کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ وہ رشتہ بہتر ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں جو پرفیکٹ ہو، ہر انسان ہر ایریے میں دا بیسٹ نہیں ہوتا، انسان ہر پرچے میں ٹاپ نہیں کر سکتا، بندہ کہیں کمزور ہوتا ہے، کہیں مضبوط ہوتا ہے، کہیں قابلیت بہت لو لیول کی ہوتی ہے، کہیں بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ جب انسان اچھائیوں برائیوں کا مجموعہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جیسے نکاح کے وقت مولوی کہتا ہے یہ بنت فلاں فلاں آپ کو قبول ہے، آپ یہ نہیں کہتے ہاں قبول ہے، صرف خوبیوں کے ساتھ قبول ہے، آپ کو خوبیوں خامیوں کے ساتھ اسے قبول کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں شادی میں ایک بڑا مسئلہ جہیز ہے۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی والوں کو لڑکے کا اچھا بزنس چاہیے، اچھی نوکری چاہیے، علیحدہ گھر ہو، کاروبار ہو۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی جہیز میں بہت کچھ لے کے آئے۔
گاڑی ہو، گھر ہو، سارا کچھ جو خود نہیں وہ کما رہا وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بیوی لے کر آئے گی۔ ہمارے معاشرے کو سمجھنے سے پہلے اس کی ہسٹری کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز آئی کہاں سے۔ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو سالوں غلامی کی زندگی گزارتا رہا۔ جب کوئی خطہ غلامی کا شکار رہا ہوتا ہے تو اس خطے کی عادات اتوار غلاموں والے ہوتے ہیں۔ غلام کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ عدم تحفظ، انسیکیورٹی کا شکار ہوتا ہے، اعتماد کی کمی ہوتی ہے، وہ زور نہیں لگا سکتا لیکن کہیں موقع مل جائے تو حدیں کراس کر جاتا ہے۔ وہ کسی کو رد کرے تو مکمل رد کر دیتا ہے، قبول کرے تو دیوتا بنا لیتا ہے، یعنی اس کے رویوں میں انتہا ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے۔ یہ مزاج ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے۔ ساتھ ساتھ ان سٹینڈرڈز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ معاشرہ جن کا سٹیٹس ہائی ہے امیروں کو عزت دار سمجھتا ہے، اور اخلاقیات جو کہ اصل چیزیں ان کو ہم پیچھے کہیں دھکیل لیتے ہیں۔ مادی چیزوں کے ساتھ عزت اور رسپیکٹ کو جوڑا جاتا ہے، یہ بھی پرابلم ہے۔ پھر جو شادی ویسے انڈو پاک کلچر کا مجموعہ ہے، اتنی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آپ شادی کر رہے ہیں یا کوئی شادی کر رہا ہے اپنے بچوں کی، تو یہ دو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ دو لوگوں نے سمجھنا ہے کہ ان کی شادی خوشگوار ہے یا ناخوشگوار تجربہ۔ اگر یہ ذہنی ہم آہنگی ڈیولپ نہیں ہوگی تو آپ چاہے دنیا جہاں کی چیزیں بھی دے دیں تب بھی شادی ناکام ہوگی۔ ہم شادی کو مضبوط کرنے کے لیے مالی طور پر خوشحال گھرانے کا سوچتے ہیں۔ یہ معاشی خوشحالی بڑے مسئلوں کا حل ہے، لیکن یہ خوشحالی آپ کو ضمانت نہیں دیتی کہ یہ رشتہ 100% برقرار رہے گا، کیونکہ آپ نے اشیاء کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہوتی۔ دنیا کا مہنگا ترین بیڈ گارنٹی نہیں ہے کہ سکون بھی دے، دنیا کا مہنگا ترین گھر گاڑی گارنٹی نہیں ہے سکون کی۔ رہنا تو آپ نے ایک انسان کے ساتھ ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے رویوں کا اچھا ہونا ضروری ہے، ریلیشن شپ کا جینیس ہونا ضروری ہے، یعنی آپ میں برداشت کتنی پائی جاتی ہے، اعلیٰ ظرفی کتنی ہے، درگزر کتنا کر سکتے ہیں۔ جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کی لائف لے کے چلنی ہے، بچوں کے کیا مقاصد ہونے چاہیے، بچوں کو کیا کیا حاصل کرنے میں ان کی ہیلپ کرنی ہے، آپ اپنا آپ جب دوسرے کو سمجھا پاتے ہیں اور دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، یہ سب خوبیاں مل کر ایک ذہانت بناتی ہیں جس کو ریلیشن شپ جینیس کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں میں باقی سب خوبیاں ہوں گی لیکن ریلیشن شپ جینیسنس اس میں نہیں پائی جاتی۔ کچھ لوگ بڑے خوبصورت، اسمارٹ، بڑے پرسنالٹیڈ ہوتے ہیں، چارمنگ ہوتے ہیں، جاب بڑی اچھی ہوتی ہے، یہ چیزیں اپیل بھی کرتی ہیں، لیکن اگر وہ برداشت نہیں ہے، غصے میں آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے، چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، ایک ہی دفعہ میں 10 دفعہ طلاق سنا دیتا ہے، ہاتھ پکڑے گھر سے نکال دیتا ہے، غصے میں بچوں کو مارنا یا بیوی کو زد و کوب شروع کر دیتا ہے، رشتہ داروں کے سامنے بیوی کی انسلٹ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ایسے ہی ٹھیک ہے، تو یہ غلط اپروچ ہے۔ اس اپروچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا تعلق اللہ کے کرم کی دلیل ہے۔ میاں بیوی کا اچھا تعلق ایک ایسی فضا پیدا کرتا ہے جس سے بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، تو ایک اچھا تعلق وہ ذہنی آسودگی اور خوشحالی پیدا کرتا ہے کہ مرد اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کی پرفارمنس، کارکردگی بہتر ہوگی، عورت بھی ذہنی، جذباتی، روحانی طور پر خود کو مضبوط محسوس کرتی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ سٹینڈرڈ جو ہمارے معاشرے میں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جب ہم ان کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، اچھا گھر گاڑی جاب پیسہ، جب یہی چیزیں فوکس ہوں گی تو پھر کیا ہوتا ہے، زندگی میں جب چیلنج آتا ہے تو ہم اس کا سامنا نہیں کر پاتے۔ دنیا کے سٹینڈرڈز کو، گھر گاڑی اچھی تو ہم پا لیتے ہیں لیکن تعلق کو نبھا نہیں پاتے۔ تو اس معاشرے میں جہاں شادی مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ہاں ان ٹاپکس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ شادی کو آسان ہونا چاہیے، جیسے دین کہتا ہے۔ شادی کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اسٹیٹس، معاشی فائدہ، اقتدار کی وجہ، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کردار کی وجہ سے اگر شادی کر رہے ہو تو یہ ایک بڑی اچھی وجہ ہے۔